دوستو کیا آپ اوغوز خان کے بارے میں جانتے ہیں جن کا نام کافی زیادہ ٹرکش تاریخی سیریز میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ درلش ارطغرل اور کرلش عثمان۔ اگر تو آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے مکمل تحقیق کے بعد آپ کے لیے اوغوز خان پر ایک تحقیقی رپورٹ پیش کی ہے جسے آپ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ دوستو اوغوز خان کا نام آپ متعدد ترکش تاریخی ڈراموں میں سنتے آئے ہوں گے جیسے کہ درلش ارطغرل اور کرلش عثمان، اور اس میں سے جو سب سے پہلا شاندار قسم کا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوغوز خان کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہے۔ اور دوسرا اس میں امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو ترک ہیں وہ اپنے سرداروں کو، اپنے بادشاہوں کو ہان کہا کرتے تھے نہ کہ خان، اور اسی طرح سے اپنی جو ان کی خواتین ہوتی تھیں ان کو ہاتون کہتے تھے نہ کہ خاتون۔ اس لیے اوغوز خان کا نام اوغوز ہان بھی ہے اور اوغوز خاگان بھی ہے جو کہ تاریخ کے پنوں میں درج ہے۔ دوستو اوغوز خان کو جو ترک ہیں ان کا جد امجد تصور کیا جاتا ہے، اور تاریخ کی مزید تحقیق کرنے کے بعد یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اوغوز خان جو ہے وہ یافس ابن نوح کا اس کی اولاد میں سے ہے۔ یافس ابن نوح جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جب طوفان آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور وہ بچ گئے تھے، جبکہ ان کا ایک بیٹا کنعان حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تو وہ طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ تو جو اوغوز خان ہے وہ ان 3 ایمان لانے والوں میں سے جو ایک یافس ابن نوح تھے ان کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو اس طوفان سے بچنے کے بعد جو یافس تھے وہ ایسٹ ویسٹرن پارٹ میں چلے گئے دنیا کے، اور وہاں پر انہوں نے آگے اپنی زندگی کو برقرار رکھا۔ دوستو ایک تاریخ دان اور محقق راشد الدین اور ابو الغازی کے مطابق انجانا خان جو تھا وہ اوغوز خان کی 5ویں نسل میں سے تھا۔ اس کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام تاتار یعنی کہ باربیرین اور منگول رکھا گیا۔ یہ دونوں جو تھے انہوں نے اپنے جد امجد کی جو ریاست تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو ایک طرف آپ کے پاس تاتاری آ گئے اور دوسری طرف آپ کے پاس منگول آ گئے، اور جو ان دونوں نے جو علاقے قابو کیے تھے وہ آج کل کے دور میں ازبکستان، تاجکستان اور کرگزستان میں موجود ہیں۔ دوستو تاریخ دان ابو الغازی کے مطابق جو منگول خان تھا اس کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام کر خان، ایک کا نام ار خان، ایک کا نام کر خان اور چوتھے کا نام قرا خان تھا۔ دوستو آہستہ آہستہ یہ جو سارے تھے یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے منحرف ہوتے گئے، اور تقریباً تمام کے تمام ترک ہی اللہ تعالیٰ اور اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک بچہ پیدا ہوا قرا خان کا جس کو نام اوغوز خان کا دیا گیا۔ دوستو ابو الغازی مزید لکھتے ہیں کہ اوغوز خان جو تھا وہ قرا خان کی بیوی سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گی وہ ان کا دودھ نہیں پیے گا۔ دوستو مزید اوغوز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے ہی بولنا شروع کر دیا تھا، اور تقریباً 40 دن کے بعد انہوں نے چلنا بھی شروع کر دیا تھا، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے تو پھر ان کی شادی ان کے چچا کر خان کی بیٹی سے ہوئی، اس کی دوسری شادی اس کے جو چچا کر خان تھے ان کی بیٹی سے ہوئی تھی، طے ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا کیونکہ اس خاتون نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی جو تیسری شادی تھی وہ اس کے تیسرے انکل اور خان کی بیٹی سے طے ہوئی، جس نے ثابت کیا کہ وہ اس کے ساتھ لائل ہے اور اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسلام قبول کرے گی تو اس عورت نے کہا کہ جو کچھ اوغوز خان چاہیں گے وہ کرنے کو تیار ہے، اور جس راستے پر اس کو اوغوز خان چلائیں گے وہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دوستو جب یہ تمام قبیلے کو یہ چیز معلوم ہوئی تو قرا خان جو ہے وہ ان کے خیمے کی جانب بڑھا کہ وہ جا کر اوغوز خان کو قتل کر ڈالے،
لیکن اوغوز خان نے وہاں پر اس لڑکی کے باپ کرا خان کو ہی قتل کر دیا، اور یہ اوغوز خان کی اسلام کے لیے پہلی لڑائی تھی۔ دوستو، اوغوز خان اور اس کی جو تیسری بیوی تھی، ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جس کا نام گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان رکھا گیا۔ اوغوز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کے متعلق ہمیں تمام تر معلومات نہیں ملتی، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ چوتھی شادی ان کی کب، کہاں اور کیسے ہوئی تھی۔ لیکن یہ ضرور درج ہے کہ اوغوز خان کی چوتھی بیوی سے اس کے 3 بیٹے تھے، جن کا نام گوگ خان، دیغ خان اور دینز خان رکھا گیا۔ دوستو، اس کے بعد اوغوز خان نے اپنے قبیلے کے جتنے امیر تھے ان ساروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہر امیر کو اپنا ایک ایک بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اس طرح اوغوز خان نے اپنی پہلی ترکی فوج 40 جانبازوں پر مشتمل بنائی، اور اس کے بعد وہ مشہور ہوتا گیا اور ترک قبائل میں اس کے پاس مزید طاقت آتی رہی۔ دوستو، اس کے چھٹے بیٹے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس نے تمام ترک قبائل کو جمع کیا، اور اس سیریمنی میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا خان یعنی کہ تمہارا سردار ہوں۔ تمام کے تمام لوگ اپنی تلواریں اور اپنے بچاؤ کا سامان نکال لیں، کیونکہ یہ زمین ہماری میدان جنگ ہے۔ یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے میدان جنگ ہیں۔ سورج ہمارا پرچم ہے، اور جو آسمان ہے یہ ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے تمام تر جو میسنجرز تھے ان کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیج دیا، اور جن لوگوں نے اس کو اپنا ساتھی تسلیم کر لیا وہ تو ٹھیک، اور جنہوں نے اسے بغاوت کا اعلان کر دیا تو اس کے خلاف اوغوز خان نے میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو ترکمانستان، انڈین سب کانٹیننٹ، ایران، مصر، عراق اور شام میں بھیجی، اور وہاں سے اس کو خان کا لقب مل گیا۔ اور دوستو، جب اس کا موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے تمام کے تمام بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، اور اب یہ جو ریاست ہے یہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا، اور وہ اپنے باپ کے احکامات کے مطابق مختلف علاقوں میں پہنچ گئے۔ اوغوز خان کے جو تمام کے تمام بیٹے تھے ان کے مزید 4 بیٹے تھے، اور ایسے ہی ان کا ایک اور قبیلہ وجود میں آ گیا، اور تقریباً اوغوز جو ترک تھے ان کے 20 سے 24 قبیلوں کی تاریخ میں واضح طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ دوستو، ان تمام تر قبائل میں سے ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس کا نام گوک ترک تھا، جو کہ اوغوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام سے تھا، جس نے چین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو قبائل تھے یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے گئے، اور انہوں نے اسلام سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے جو اوغوز خان کی ایک بڑی سلطنت تھی وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اور پھر ان گوک ترکوں میں سے ایک شخص جس کا نام بیومن تھا، جس کو چائنیز ٹیومن کہتے ہیں، اس نے ایک اور بڑی سلطنت قائم کی 6 سینچری سی میں، اور جس کا اختتام 8ویں صدی میں ہو گیا تھا۔ اور دوستو، یہ جو بیومن تھا اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام استامی ہے، لیکن علامہ ابو جعفر محمد نے اپنی کتاب تاریخ تبری میں اس کا نام سنجیہو خاقان لکھا ہے۔ اس شخص نے اپنی ایک اور آزاد ریاست بنا دی تھی جو کہ شمالی علاقوں میں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ریاست بھی ٹوٹ گئی تھی۔ تو مختلف جو محققین ہیں اور تاریخ دان ہیں، جس کے اندر راشد الدین کا نام سر فہرست ہے، ان کے مطابق جو ترک تھے وہ دوبارہ سے ہی اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا۔ اور اس دور میں اوغوز امپائر کے جو امیر تھے انلسیر یاکیو خان، انہوں نے دید کرکت کو قاصد بنا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جہاں پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں واپس آنے کے بعد
اس نے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دی تھی اور اس وقت تھوڑے ہی ترکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر دوستو جب 13ویں سینچری کا آغاز ہوا یعنی کہ 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو جو خوارزمین کا جو سلطان تھا اس نے ایران پر اور خراسان پر، سیریا پر اور عراق پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تمام کے تمام جو ایشین ریاستیں ہیں اور جو ایشین کانٹیننٹ ہے اس پر بھی قبضہ کر لیا جائے اور اس پر بھی حملہ بول دیا جائے۔ لیکن یہ جو تمام تر اس کے انٹینشنز تھے، اس کے جو خیالات تھے، اس کو چنگیز خان نے تمام کے تمام کو تیش کر دیا اور پاشا کر دیا اور اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد جب اس کی ریاست ٹوٹ گئی تو جو ترک تھے انہوں نے شمال کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور کچھ اس کے اندر جو تھے وہ سلجوق تھے، اور ان جو لوگ میں سے، ان سلجوقوں میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام کائی تھا، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا، اور ارطغرل جو ہے وہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور اس کے بعد عثمان غازی ارطغرل غازی کا بیٹا تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو مکمل تاریخ بتا دی ہے کہ کائی قبیلے کی بنیادیں کہاں سے ملتی ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آئے، اور اس کے بعد کن مراحل سے ہوتے ہوتے یہ لوگ یہاں تک آئے کہ آج تک ان کو تاریخ میں یاد رکھا جا رہا ہے۔ دوستو ہماری تحقیق پر مبنی یہ والی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری محنت کا صلہ